Who is the Lover? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد is the messenger. اگلا سوال جو ہے ناظرین کرام جو ہم تک پیش کیا گیا ہے، اور اس سوال کو ہم مدلل دلیل کے ساتھ اور کتاب کی کیپچر بھی وہ آپ کے ساتھ سامنے اسکرین کے اوپر آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہے ہوں گے، آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور کافی ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام سے اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے جو روایات نقل کی گئی ہیں۔ کتاب ہے اصول کافی، جلد نمبر 2 ہے، اور وہ اسکرین کے اوپر آپ کے سامنے جو ہے وہ موجود ہیں، اور روایات عربی متن میں موجود ہیں اور فارسی میں اس کا ترجمہ ساتھ میں موجود ہے، اور اس کا ماخذ جو ہے وہ بھی ہم آپ کو جو ہے وہ بتا دیتے ہیں۔ اور پہلے ہم اپنے سوال کو جو ہے بیان کرنا چاہیں گے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں، ہندوستان میں، یا بر صغیر میں، یا ایشیا کی کنٹریز میں پوسٹیں بنائی جاتی ہیں، ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، اشتہار بنائے جاتے ہیں، اور یہ چیز بیان کی جاتی ہے کہ جناب جو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں یا جو امام ہیں ان کا ظہور ہوتا ہے یا نزول ہوتا ہے یا ولادت ہوتی ہے، کیا ہے اس کے بارے میں شرعی حکم یا تاریخی اعتبار سے، اور احادیث اور فرامین محمد و آل محمد میں اس کا حکم کیا ہے، اور اس کے لیے واضح روشنی ڈالی جائے۔ تو میں اپنے ناظرین کو بالکل ہی جو ہے وہ کنفرم جواب کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ، اور روایات اور احادیث کو اور کتاب کا حوالہ بھی میں نے آپ کو کوٹ کر دیا۔ اصول کافی بہت ہی اتھینٹک اور فقہ جعفریہ میں معتبر کتاب جانی جاتی ہے، اور اس کا حوالہ بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ میں شیئر کر رہا ہوں۔ جلد نمبر 2 اصول کافی میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت درج کی گئی ہے، اور ساتھ میں اس کی وضاحت میں تھوڑی سی بھی جو ہے وہ عقلی اعتبار سے بھی دینا چاہوں گا، اور اس کے بعد روایت کا ترجمہ کر کے جب آپ کو ہم جو ہے وہ اختتام کو پہنچیں گے۔ پہلی چیز تو جو ہے وہ ذکر کی جاتی ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ ولادت ہوتی ہے، ان کا ظہور نہیں ہوتا یا ان کا نزول جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ ظہور کا اصل معنی کیا ہے؟ ظاہر ہونا۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا ظہور ہوا ہے تو ہم اس کو کس معنی میں لے رہے ہیں؟ اگر اس کے لغوی معنی میں جائیں، عرب لغت میں جائیں، اس کے معنی کیا ہے، نزول کے عرب لغت میں معنی کیا ہے، اور اردو میں اس کا معنی کیا ہے، اور ہم لوگ اس کا کیا مفہوم لے رہے ہیں، تو ہم یہ آل محمد کی عظمت کو بڑھا نہیں رہے ہیں، ہم امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان اور ان کے حکم کی نفی کر رہے ہیں کہ اے مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو کیا پتہ، نعوذ باللہ، اللہ یعوذ باللہ، آپ کو کہاں علم ہے کہ ان کا آپ کا نزول ہوا ہے یا آپ کا جو ہے وہ ظہور ہوا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ تمام ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں مولا صادق، آپ کو اللہ یعوذ باللہ، نعوذ باللہ، آپ کو علم نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، ہم شیعہ ہیں، ہمیں زیادہ پتہ ہے کہ ان کا ظہور ہوا ہے۔ تو ان لوگوں سے اور ان مومنین سے مخاطب ہوں کہ جو ایسی من گھڑت اور اپنے غلط اعتقاد کی بنیاد پر مذہب تشیع کی بدنامی کا اور جو ہے اسلام میں خرافات اور تفرقہ بازی اور انتشار کا باعث بنتے ہیں، تو لہٰذا خدا را مہربانی کرے، دین کے اوپر رحم کریں، اپنے من گھڑت اعتقادات کے اوپر جو ہے وہ ٹھہرتے ہوئے نوجوان نسل کو اور ملت تشیع کو جو ہے وہ کسی اندھیرے ظلمت اور تاریکی اور اپنے من گھڑت اعتقاد میں اور ان جال میں نہ پھنسائیں کہ جن میں ہم تاریخ اور فرمان محمد و آل محمد سے دور ہو جائیں، اور اپنے صدری علم کی طرف جو ہے وہ نکل پڑیں گے، جو ہمارے ذہن میں، ہماری عقل میں جو ہے وہ جو آج ہے اسی کو ہم لے کے چلیں۔ تو ناظرین کرام، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا مسلم فرمان ہے کہ ائمہ کی ولادت ہوئی ہے، ان کا کوئی ظہور کوئی نزول کسی بھی ولادت سے ہٹ کے کسی بھی ظہور اور نزول کے اعتبار سے کسی بھی معصوم کا کوئی فرمان کسی بھی کتاب میں جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اور مدلل دلائل کے ساتھ یہ چیز بیان کر رہا ہوں کہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کے مسلم فرامین ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے اصول کافی میں نے آپ کو حوالہ بھی پیش کر دیا، اور صفحہ نمبر بھی آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر موجود ہے، اور روایت کو آپ خود جو ہے متن بھی میں نے آپ کے سامنے شیئر کر دیا، آپ خود جو ہے وہ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان کی ولادت ہوئی ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ امام جتنی بھی حجت خدا ان تمام کی ولادت ہوئی ہے، جتنی بھی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان کی ولادت ہوئی ہے۔ اور ہمارے نادان شیعہ لوگ جو اعتقادی بحثوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور اپنے صدری علم اور صدری اعتقادات میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ انہی لفظوں کی جنگوں میں جو ہے امام
کے فرمان کی جو ہے وہ نفی کر رہے ہیں کہ اللہ یعذ باللہ مولا آپ کو کیا پتہ کہ نزول ہوا ہے یا ظہور ہوا ہے، در حقیقت جو ہے وہ ظہور ہوا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے۔ تو خدا را ہم ایسے اپنی ایک تنگ ذہنی اور تنگ فکری سے جو ہے وہ باہر نکلیں اور دین محمد و آل محمد کو فالو کریں اور فرمان محمد و آل محمد کو جو ہے وہ فالو کریں، اور امام کی اور معصوم کی جو ہے وہ ان کا کوئی نزول نہیں ہوتا، کوئی ان کا ظہور نہیں ہوتا، ان کی ولادت ہوتی ہے۔ یہ کوئی آپ کے اعتقادی بحث کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہماری بھی ولادت ہوتی ہے، وہ ہم جیسے ہیں۔ تو ان فکروں اور اس تنگ ذہنی سے نکلیں۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو ہے اے اللہ میں جو ہے وہ تجھے سجدہ کرتا ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا عبد ہوں۔ اگر ہم ان کو خود مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو عبد ظاہر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں میں اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو وہ بندوں کا جو ہے یعنی کیا اب ہم کہتے ہیں کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے ان کا ظہور ہونا ہے۔ ان کا ظہور ہونا ہے سے کیا مراد ہے کہ مولا کی ولادت نہیں ہے؟ فقہ جعفریہ میں مسلم اعتقاد ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہو چکا ہے، ان کی ولادت ہو چکی ہے، لیکن وہ پردہ غیبت میں اور ان کا ظہور ہونا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم تمام ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جب ہم یہ حکم لگا رہے ہیں کہ ان کا ظہور ہوتا ہے، ان کا نزول ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تمام ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ پردہ غیبت میں ہیں اور ہر سال ہر ولادت پر ان کا دوبارہ ظہور ہوتا ہے اور وہ پردہ غیبت میں پھر چلے جاتے ہیں، پھر ان کا ظہور ہوتا ہے، پھر جب ہم شہادت کرتے ہیں۔ یعنی یہ کن معنوں میں ہم پڑھ رہے ہیں؟ ظہور کا مطلب ظاہر ہونا ہے، نظر آنا ہے، دکھنا ہے، یہ معنی ہے۔ نزول یعنی نازل ہونا ہے۔ آپ ہم کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ نازل ہوا ہے، تو یعنی ہم کن بحث میں، کن لفظی جنگوں میں پڑ گئے؟ ہم اپنے اعتقادات کو، اپنے بچوں کے ذہنوں کو، اپنے نوجوانوں کے ذہنوں کو خرافات کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان خرافات کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اور یہ فرمان جو ہے وہ میں امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان اور ان کی روایت جو اصول کافی کی کیپچر ہے وہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اور جلد نمبر 2 ہے وہ بھی حوالہ کا پیش کر دی، اور مزید مطالعہ کرنے کے لیے بھی آپ جو ہے وہ رجوع کر سکتے ہیں اور اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور خدا را جو ہے وہ مومنین سے التماس بھی اور التجا بھی ہے کہ کم از کم علماء، مراجع عظام، بزرگان کی ان لفظوں کی وجہ سے اور اپنے صدری علم کی وجہ سے ان کی توہین نہ کریں۔ خدا را اپنے دین کی جو ہے وہ معرفت کو اور اس کی عظمت اور فضیلت کو پہچانیں کہ آپ کس راستے کے اوپر گامزن ہیں اور کس دین سے وابستہ ہیں۔ ایسے دین سے کہ جو دین حقہ ہے، جو دین محمد و آل محمد ہے، جس میں فقط معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان اور قرآن اور حکم خدا کے اوپر مبنی ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں کوئی اپنی رائے، کوئی اپنی مرضی تھوپ سکے۔ یہ ایسا دین ہے کہ جس میں ہر ایک چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کے اوپر اور بڑے سے بڑے مسئلے کے اوپر فرمان معصومین علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود ہیں۔ اور ہمارے پاس اللہ نے جو ہمیں ایک عظیم نعمت، علماء، مراجع عظام اور مجتہدین کرام اور محققین اور ریسرچر ہمیں جو دیے ہیں، جو دین کے حقیقی مجتہد بھی ہیں، حقیقی مرجع بھی ہیں، اور جن کو دنیا مانتی ہے اور جن کی مناجات اور جن کی ملاقات جو ہے وہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ ان کے علماء کی سیرت اور ان کے دروس اور ان کی تائیدات کے ساتھ ہم تک وہ جو علم پہنچاتے ہیں، ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور دوسرے لوگوں تک اور اپنے نوجوانوں تک اور ملت تشیع کے وقار کو جو ہے وہ برقرار رکھتے ہوئے ہمیں ایک حقیقی شیعہ ہونے کا ثبوت دینا چاہیے کہ جو محمد و آل محمد کے فرمان کی عکاسی کرتا ہو، نہ یہ کہ ان کی نفی کرتا ہو۔ اس سوال کے جواب کو اسی جواب کے ساتھ اختتام کرتے ہیں اور ہم جو ہے اپنے اگلے سوال کی طرف جو ہے وہ چلتے ہیں۔